رہے ہیں اور ہم نے کوئی بات سنی بغیر تحقیق ہم آگے بڑھا دیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے کے نتیجے میں دو لوگوں کے بیچ دوری پیدا ہوتی ہے، جھگڑے پھیلتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ اب آئیے موبائل فون کو غور سے دیکھیے، کوئی بات ہے 2010 کی بات ہے، ہم اس کو 2024 میں فارورڈ کر رہے ہیں، ہم اس کو فیس بک پہ ہم نے کوئی چیز دیکھا شیئر کر دیا، ویڈیو ہے انڈیا کی اور ہم اس کو جرمنی کا دکھا کے شیئر کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کی کوئی ویڈیو ہے انڈیا کے گجرات کا دکھا کے شیئر کر دیے، اور ناگپور میں بیٹھنے والے یا آئی ٹی سیل والے یونیورسٹی کے ذریعے سے فتنہ اور فساد پھیلانے والے کہیں کی ویڈیو کہیں پہ لا کے چسپا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ بہرائچ میں جو ویڈیو جو بات نہیں ہوئی، دوسری ویڈیو ڈال کے بہرائچ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، مظفر پور میں جو معاملہ نہیں ہوا کہیں اور کی ویڈیو لا کے چسپا کیا گیا اور مظفر پور کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سوداگر ہیں، ان کا کام نفرت پھیلانا ہے، لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اسی 2023-24 میں ہمارے پاس کسی نے میسج کیا اور 2017 کے رمضان کی مبارکباد پیش کر دیا ہم نے، اور 2017 کے رمضان کا کیلنڈر بھیج دیا ہم نے، پلٹ کے میسج میں اس سے پوچھا کہ بھائی آپ 2024 ہے یہ 23 ہے اور آپ 2017 کے رمضان کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ کہا حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ رمضان کی جو پہلی بار مبارکباد دے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہاں سے تم نے سن لیا؟ یہاں تو حضور فرماتے ہیں من کذب علیک متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یار میں نے بھی بخاری پڑھا، مسلم پڑھا، ترمذی پڑھا، نسائی کو پڑھا، ابن ماجہ پڑھا، ابو داؤد پڑھا، موطا امام محمد پڑھا، امام مالک کو پڑھا، معجم کبیر طبرانی کو پڑھا، نہ جانے کون سی کتابیں نگاہوں سے گزری، لیکن کیا معاملہ یہ کون سی حدیث ہے؟ نعمان بھائی آپ مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا، کیا اس طرح کی حدیث آپ کے نگاہ سے گزری ہے کیا؟ کوئی بھی عالم دین سے پوچھیے، یہ ہمارے علماء موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ لیکن 17 کی بات 23 میں بھیج رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے ایک لڑکا سعودی عرب گیا اور سشما سوراج جس زمانے میں ہمارے ملک کی بدیش منتری تھی، ابھی تو ایس جے صاحب ہیں ہمارے ملک کی فورن منسٹر، لیکن جس زمانے میں میڈم سشما سوراج تھی وہ لڑکا گیا ریاض میں، جا کے وہاں کے ماجرا میں پھنس بھی گیا اور وہاں سے سشما نے یہ بڑی محنت کری اور اس کو انڈیا بلا بھی لیا، لیکن اس کی ویڈیو کو لوگ 2024 میں شیئر کر رہے ہیں۔ اب سنیے، یعنی واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر فیس بک کے ذریعے ہر غلط چیزوں کو بغیر تحقیق کے ہم شیئر کر دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ پہ حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، میرے آقا نے ایک جملہ سے ہمیں دیا ہے، اسی پہ عمل ہو جائے نا ہر جگہ سکون قائم ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھائے۔ اب ہم غور کر لیں بحثیت مسلمان کہ جو بھی بات ہم سنتے ہیں بغیر تحقیق کا ہم آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ اگر ہر شخص کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کر لے گا تو مجھے کہنے دیا جائے، اگر تحقیق کرے گا تو پھر وہ بات آگے نہیں بڑھے گی، اس کی صداقت واضح ہو جائے گی، وہ بات سچی ہے یا بات جھوٹی ہے۔ جب جھوٹی ہوگی تو بات وہیں رک جائے گی، تو جب بات رک جائے گی تو سماج میں سکون قائم ہو جائے گا، سماج میں امن قائم ہو جائے گا۔ مائک کیا کھینچ رہا ہے یہ؟ بنا دیجیے تاکہ تقریر ہو جائے، ایک ہی جگہ تقریر تھوڑی کرنی ہے، اتنا بہت زیادہ ہر تھوڑا سا دیکھ لو سنی۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات ایک بڑی اہم بات بتا دوں، بس مختصر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک اہم بات ہماری خانقاہ میں، خانقاہ حیدریہ میں حضور تاریخ ملت کے پاس بیٹھ گیا، یہ کم بول ہوتے، کم بولتے ہیں، یہ قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو کم بولے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، جب بھی بولے تو اچھی بات بولے۔ اللہ نے زبان پیدا کی، یہ زبان دیکھو بھائی، یہ زبان جو ہے پارٹس آف باڈی میں نہایت فلیکسیبل ہے، لچیلی زبان ہے، فلیکسیبل، 32 دانتوں کا پہاڑا ہے، 2 ڈاڑوں کے بیچ اللہ نے پیدا کرا ہے زبان کو۔ ایک ہے زبان، غور کریں، زبان ایک ہے، بیٹا پلیز اسے دو، بس ادھر ادھر، بس چونکہ 12 بجے نیند آئی ہے، زبان یہی ہے زبان۔ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم چغلی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسرے کو بہتان بھی لگاتے ہیں، اسی زبان سے۔ زبان یہی ہے۔ گاؤں میں مثال، 1-2 مثال سمجھاتا ہوں کہ زبان سے کتنی تباہی پیدا ہو رہی ہے۔ رسول پاک کی ایک حدیث شریف شامل ہو جائے نا، ہر انسان سے غور کرے اپنی زبان۔ یہی زبان ہے جو ہمیں کرسی بھی دلاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو نیتا کو جوتے کا مالا بھی پہنا ہے۔
یہی زبان ہے جو نیتاؤں کو کرسی بھی دلاتی ہے اور کرسی سے اتارتی بھی ہے. زبان یہی ہے نا. گاؤں میں ایک عورت ہے, شادی کے 10 سال ہو چکے ہیں, اللہ نے اسے 3 بیٹا عطا فرمایا. شوہر بھی خوشحال ہے, بیوی بھی خوشحال ہے. گاؤں کی ایک بوڑھی عورت ہے جن کا نام ہے عقل مند خالہ. وہ خالہ جان کا کام ہے گھر گھر گھس کے کچن میں چولہا گننا کہ کتنے گیس سلنڈر ہیں اور کتنے اسٹوو ہیں. عورتیں ہوتی ہیں ہر گاؤں محلے میں ہوتی ہیں نا. ان کا کام ہے صرف ادھر کی بات ادھر کرنا, دیادن اور نند کے بیچ جھگڑا کرانا, نند اور بھوجائی کے بیچ لڑائی کرانا, یہ سارا کام ہے. شوہر اور بیوی کے بیچ تفرقہ ڈالنا. شیطان کا جو کام تھا خالہ جان وہ کام کرنا شروع کر دیا. خالہ پہنچی وہاں پہ. پہنچنے کے بعد اس عورت نے خالہ کو چائے پلایا کیونکہ ہمیشہ پلاتی تھی, کیونکہ خطیب کی ذمہ داری ہے خطیب کی مشاہدہ سے نکلے, یہ خطابت کا ایک گن ہے. تو خالہ جان کو چائے پلایا. چائے پلانے کے بعد خالہ بیٹھی صوفے پہ. بیٹھنے کے بعد پوچھی سنیے غور سے کہ شادی کو کتنے دن ہوئے؟ اس عورت نے کہا خالہ شادی کو 10 سال ہو گئے. تو خالہ نے کہا خالہ دیکھ بھی رہی ہے کہ گھر میں اے سی ہے, گھر میں ساری سہولتیں ہیں, شوہر نے بڑی مشقتوں سے بیوی کو خوش رکھا ہے, 3 اچھے بچے ہیں سبحان اللہ. اور پھر خالہ کہتی ہے کہ 10 سال میں تمہارے شوہر نے تمہیں کوئی تحفہ دیا؟ ایک جملہ خالہ, اس بوڑھی خالہ کا ایک جملہ شوہر نے کچھ تحفہ دیا. ادھر عورت کے بھیجے میں کیڑا کھاتا, دماغ میں کیڑا کھاتا. عورتوں کا مزاج ہی یہی ہے. شادی کے 35 اور 40 سال کی ہو جائیں گے نا اور تھوڑی سی اربن ہو جائے تو پلٹ کے وہ جواب دیں گی کہ میں آپ کی جانتی کیا ہوں, آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. حالانکہ 35 سال سے آپ کھانا بھی پہنچا رہے ہیں, کپڑے کا بھی انتظام کر رہے ہیں, سردی اور گرمیوں میں پروٹیکٹ بھی فراہم کر رہے ہیں, پروٹیکشن بھی فراہم کر رہے ہیں, اس کو خوش بھی رکھ رہے ہیں, اس کی ساری ضرورتوں کی تکمیل بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے حقوق کو ادا بھی کر رہے ہیں. لیکن اب یہاں 10 سال ہو گئے, شوہر نے کیا تحفہ دیا؟ شام کو شوہر آیا, کل تک آتا تھا گھر میں, بیوی استقبال کے لیے کھڑی رہتی تھی. کل تک آتا تھا گھر میں, بیوی چائے بنا کے پیش کرتی تھی. کل تک آتا تھا شوہر گھر میں, بیوی خوشی خوشی حالات کو پوچھتی تھی. آج بیوی کا چہرہ لٹکا ہوا ہے کیونکہ بار بار خالہ کا وہی جملہ دماغ میں آ رہا ہے کہ شوہر نے دیا تو کیا دیا, شوہر نے دیا تو کیا دیا. اب ایک جملہ خالہ کا بار بار دماغ میں ریپیٹ ہو رہا ہے. اب بات پہ بات بگڑی, پوری رات لڑائی ہوئی. صبح کو شوہر سے طلاق کی ڈیمانڈ عورت کرتی ہے اور اس شوہر نے طلاق دے دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس پوری خالہ چغلی کرنے والی خالہ نے کتنی بدتمیزی کی ہے, اس کی وجہ سے 3 بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی, اس کی وجہ سے 2 خاندان سڑک پہ آ گئے, اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم ہو گئی, اس کی وجہ سے خاندان کے اندر تباہی آ گئی. ارے خالہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی, گھر میں بیٹھ جاتی, نبی پہ درود بھیجتی رہتی. لیکن کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ نے 2 خاندان کو برباد کر دیا؟ کس نے آپ کو حق دیا؟ لیکن اس عورت کا ایک جملہ, ایسے ایک مثال اور دیتا ہوں پھر آپ کی بات سمجھ آئے گی. زبان کی تباہ کاری غور کیجیے گا. ایک شخص ہے, قاضی چک میں اس کی دکان ہے. مثال کے طور پہ یہاں قریبی مارکیٹ کون سی ہے؟ صاحب گنج مارکیٹ میں خوب اچھی دکان ہے, دکان چل بھی رہی ہے, مہینے کے 20-25 ہزار آ بھی جا رہے ہیں, بہت بہترین طریقے سے سبزی روٹی کا انتظام ہو جا رہا ہے, لڑکے بھی اچھے اسکولس میں پڑھ رہے ہیں, گھر میں بیوی بھی خوش ہے, ساری خوشحالی موجود ہے. لیکن اب ان کے دماغ میں کیسے کیڑا کاٹے گا؟ دکان میں ایک شخص پہنچا, چائے انہوں نے پلایا, خیریت پوچھی, ان کا اچھا دوست تھا, لیکن کہا بھائی صاحب کیا کماتے ہیں؟ کہا مہینے کے 25 ہزار وہی کا کے بچاتے ہیں. ارے کیا کماتے ہو؟ ریاض میں 5,000 میری سیلری ہے, میں دمام میں ہوں 10,000 سیلری ہے, جدہ میں بڑے پوسٹ میں ہوں 6,000 ریال میری سیلری ہے, یعنی 5,000 ریال انڈین 1,20,000 یہ جتنے بندے ہو یہ میری سیلری ہے. انڈین 1.5 لاکھ میں جدہ میں کماتا ہوں, میں آپ کو تبوک میں حاصل کرتا ہوں, مدینہ میں حاصل کرتا ہوں, مکے میں مجھ کو ملتے ہیں. اب جب ان کو گلیمر دکھایا, تمام ایئرپورٹ, جدہ ایئرپورٹ, ریاض ایئرپورٹ, اب ان کے دماغ میں کیا کاٹا, بھائی یہ تو زندگی بھر کپڑا بیچے, کوئی کام جانتے نہیں تھے, جلدی سے کوئی کام سیکھا, دکان کو بھی بیچ دیا اور چلے پیسہ لے کے. اور جیسے ہی دمام پہنچے کوئی بدتمیز قسم کا کفیل ان کو مل گیا اور ان کو اٹھایا اور لے جا کے چراگاہ میں ڈال دیا کہ یہ میرے 10-20 اونٹ ہیں, اسے چراتے رہو. سال گزر گئے, 2 سال گزر گئے, اب آنسو بہا رہے ہیں. لیکن میں اس شخص سے پوچھوں گا, اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن اس کو کس نے یہ ادھیکار دیا تھا کہ ایک شخص کی دکان میں بیٹھ کے ریاض اور جدہ کی بات کرنے کی؟ آج ہماری سوسائٹی میں دیکھیے گا, جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں کوئی نام پوچھتا ہے, نام کے بعد آکوپیشن پوچھے گا, خیریت پوچھے گا, پھر پوچھے گا کیا کرتے ہیں, کہاں گھر ہے. یار اتنا پوچھنا ہے تو آدھار کارڈ نکالو اور اس کو دے دو کہ پورا ڈیٹیلز تم ہی دیکھ لو. یہ کیا ہے صاحب؟
निजी मजलिसों में बैठिएगा तो आप 20 बात कहिएगा तो गुलाम गौस कादरी एक बात बोलेंगे, लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है। लोगों को बोलने की बीमारी आई है, इसी बीमारी की वजह से भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, इसी जबान की वजह से हर घर में आग लगी हुई है, इसी जबान की वजह से बीवी अलग परेशान है, शौहर अलग परेशान है। ए मेरी कौम के लोगों, मुझे दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुसलमान होने के नाते हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है। हुजूर के इस जुमले पे अमल करो और हुजूर की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं मैं यसमनुली मां बैन लहलैहि व मां बैन रिजलैहि अज़मनु लहु जन्नह। जो कोई भी मुझे दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत दूंगा। दो दाढ़ों के बीच जो जबान है, जबान की हिफाजत की जमानत, और दो जांघों के बीच जो शर्मगाह है, इसकी हिफाजत की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए हैदरिया, फैज़ाने हुजूर नबी नबी। यही रुक जाइए, ये सरकार हसन पूरा कॉन्फ्रेंस इन्हीं दो चीजों पे कंट्रोल कर दिया। एक तो जबान, जेनिटल एरिया। हुजूर फरमाते हैं whoever guarantees for me what is between his jaws, it means his tongue, and what is between his legs, it means his genital area, I guarantee for him the paradise। आका फरमाते हैं जो कोई भी मुझे दो चीजों की, एक तो जबान है और दूसरी चीज जेनिटल एरिया है। आप समझ गए ना, जेनिटल एरिया, दो जांघों के बीच जो शर्मगाह है। पूरे भारत में, पूरे भारत खासतौर से यूपी में बताऊं, 2024 में 5000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के थानों में रेप केस दर्ज है, उससे भी ज्यादा। तो जो रेप केस दर्ज है आज लीव इन रिलेशनशिप के नाम पे, आज लीव इन रिलेशनशिप के नाम पे, आज फ्रेशर डे के नाम पे, आज बंबई और दिल्ली और पटना और कोलकाता की यूनिवर्सिटीज के फ्रेशर डे के नाम पे या और भी मुख्तलिफ चीजों के नाम पे आज एक नारा दिया गया है माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यार अगर यही नारा तुम्हें प्यारा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम्हारे चाहने से सर का दर्द क्यों खत्म नहीं होता है? कौन चाहता है कि मेरे सर में दर्द? कौन चाहता है कि हार्ट अटैक हो जाए? कौन चाहता है कि पैरालिसिस का अटैक हो जाए? कौन चाहता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए? कौन चाहता है कि ये सारी बीमारियां हो जाए? लेकिन ये सारी चीजें हो रही ना। यार हम मुसलमान हैं, हमारा तो यही नारा है कि ये जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की है। शर्मगाह पे कंट्रोल। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कुरान पढ़िए। कुरान सिर्फ हम भाषण लेक्चर बहुत लंबा लंबा हम छोड़ रहे हैं साहब, जितनी तकरीरें सुननी सुनते जाओ। अमल कौन करेगा भाई? अमल करना है। कुरान शरीफ पढ़िए, अल्लाह फरमाता है सूरह नूर की आयत नंबर 33 कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ मोहम्मद आप फरमा दीजिए, ऐ मुसलमानों, गैर महरम औरतों से अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो कुछ भी करते हो अल्लाह को खबर है। भाई मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि आपकी प्राइवेट लाइफ में मैं जाके दरवाजा लॉक करूं, खटखटाऊं, या आपके मोबाइल का मैं पासवर्ड मांगूं स्मार्टफोन का, या आपकी पर्सनल लाइफ को मैं लॉक करूं। लेकिन याद रखना, कोई तो है जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, वही खुदा है, वही अल्लाह तबारक व तआला है। और मेरे गौस पाक, सुनिए बात मेरी बड़ी थोड़ी सी मेरी बात कड़वी होती है, माफ कीजिएगा, छोटा बच्चा समझ के मुझे माफ कीजिएगा। मैंने हुजूर नाहिद मिल्लत से पहले ही मैं माफी मांग लिया हूँ और हमेशा मैं हजरत साहब से माफी मांगता रहता हूँ। तो आप हजरत भी माफ कीजिएगा, नाहिद मिल्लत ने तो मुझे माफ किया, आप भी माफ कीजिए। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी है। मेरे गौस पाक क्या फरमाते हैं? ऐसा गौस पाक वाले हैं ना, ये सिलसिला हैदरिया तो कादरी है, खानकाह हैदरिया खानकाह कादरिया है, जो हैदरी है वो कादरी है, जो कादरी है वो हैदरी है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं, मेरे गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, और मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरे गौस पाक। और हम तो वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जिसे डर से सक और सक से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे रट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने पर्दार, हिंद में भी मुझे देता रहूं पहरा तेरा। गौस पाक तकरीर कर रहे हैं, फरमाते हैं, बातें गौस पाक की है, मैं उसको अपनी ज़बान में बयान कर रहा हूँ। गौस आज़म फरमाते हैं कि तुम जो मजमा में पब्लिक के बीच अल्लाह अल्लाह, भाई जाहिर सी बात है
ہم یہاں تو اللہ اللہ کریں گے، تو پبلکلی جو تم اللہ اللہ کر رہے ہو، جب بند کمرے میں جاؤ تو دیکھو کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو۔ نوجوانوں اپنا محاسبہ کرو۔ تم کہتے ہو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ موبائل فون ہو یا کہیں پہ کسی غیر محرم کو روڈ پہ یا موبائل فون پہ، میں کہوں گا یہاں ہائی وے پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، دیکھنے والے 3 طرح کے لوگ دیکھیں گے۔ کچھ لوگ دیکھیں گے اٹھائیں گے، اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں گے، کوئی دیکھے گا خون دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گا، اور کوئی دیکھے گا تو مہینوں یاد رکھے گا۔ منظر ایک ہے، اثر کیا 3 طریقے سے نا۔ کسی غیر محرم کو دیکھتے ہو تو ہجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین کا نام ہے۔